حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احادیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، اللہ صحیح عبارت پڑھنے کی، ترجمہ کرنے کی اور سمجھانے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ الدخان قرآن پاک کی 44 نمبر سورہ ہے، 25واں پارہ ہے، اور ابتدائی آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ کچھ ایسی بات بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، اس واضح روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ یہ آیات مقدسات اللہ کے پاک کلام سے تلاوت کرنے کے بعد چند ابتدائی تمہیدی گفتگو کہ یہ جو ماہ مبارک جلوہ فگن ہوا ہے شعبان المعظم کا، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، اس کا اگر ہم اندازہ کریں تو سب سے پہلے حضور سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی غوث الثقلین، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، 5 حروف ہیں۔ شعبان میں 5 حروف ہیں، اور ہر حرف اس مہینے کی عظمت اور شان کا اظہار کر رہا ہے۔ ہر حرف، ایک لفظ جو ہے وہ اس کی عظمت اور شان پر دلالت کر رہا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں سب سے پہلا حرف ہے شین۔ شین سے مراد شرف ہے، شین سے مراد شرف معنی بزرگی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، بزرگی عطا فرمائی ہے، شانوں والا مہینہ۔ پھر شعبان کا دوسرا حرف کون سا ہے جی؟ عین۔ عین سے مراد فرماتے ہیں علو۔ علو کہتے ہیں بلندی کو، علو کہتے ہیں بلندی کو۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اعمال کو بلند کیا جاتا ہے، وہ مقام اور عظمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں شعبان کا تیسرا حرف کون سا ہے؟ با۔ با سے مراد نیکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں شعبان کا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الف، اس سے مراد الفت ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کے لیے عبادت کرے گا، اللہ اس کو اپنے اور اپنے محبوب کی الفت اور محبت عطا فرما دے گا۔ ایک الفت، ایک محبت، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔
پھر فرماتے ہیں کہ آخری حرف ہے اس کا نون. نون سے مراد نور ہے. اس نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس میں کی گئی عبادت سے بندے کے سینے کو منور فرما دیتا ہے. جب عبادت کا نور داخل ہوتا ہے تو اندر سے گندگی کی، غلاظت کی، جھوٹ کی، بے ایمانی کی، حسد کی، چغلی کی ساری ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور ایمان کا نور اندر سے لوگر ہو جاتا ہے. بندے نے وہی کھانا ہے جو اس کے نصیب میں ہے، اس سے بڑھ کے وہ کھا نہیں سکتا. جھوٹ بول کے ایک تو وہ کھانا حرام کر لیا اپنے لیے، دوسرا اندر دل کالا کر لیا، سینہ کالا کر لیا، باطن بجھ گیا، ظلمات اندر پھیل گئی. اس ماہ مبارک میں استغفار کر کے پھر توبہ کر کے رجوع جب کیا، استغفار اور ہے اور توبہ اور ہے، استغفار اور ہے، توبہ اور ہے، معنی دونوں کے سملر ہیں لیکن اکثر ہمارے ہاں ایک جیسا سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں. استغفار مانے وہ جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی طلب کرنا. استغفار مانے وہ جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی طلب کرنا. توبہ کا معنی ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا، پکا ارادہ کر کے آگے سیدھا سیدھا چلنا، یہ توبہ ہے. استغفار کیا ہے؟ معافی مانگی، یا اللہ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے یہ معاف کر دے، یہ استغفار. توبہ کیا ہے؟ اب اس کو بالکل چھوڑ دیا، اب آگے توبہ اور سیدھے اور نور والے راستے پہ چل پڑے. تو جو بندہ اس ماہ مبارک میں استغفار کر کے توبہ کرتا ہے، پھر اپنے سینے کو منور کرتا ہے، اللہ اس کا ظاہر باطن منور کر کے اس کی عبادتوں کو نور علی نور فرما دیتا ہے. اب اس ماہ مبارک کی اہمیت حضور سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے 3 احوال ہیں. پہلا حال گزشتہ. حال گزشتہ کسے کہتے ہیں؟ جو بیت چکا ہے، جو بیت چکا. دوسرا حال موجودہ، جس میں ہم موجود ہیں، جس میں ہم عمل کرتے ہیں. پھر تیسرا حال ہے حال آئندہ، جس کو ہم سادہ لفظوں میں مستقبل کہتے ہیں. اسی طرح مہینے 3 ہیں. ایک رجب المرجب، وہ تو گزر گیا، پھر لوٹے گا نہیں. دوسرا رمضان شریف کا انتظار کیا جا رہا ہے. تم نہیں جانتے کہ اس کو پانے کے لیے زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، اب یہ 15 شعبان کی رات ہے آج. ہاں جی، آج سے لے کے رمضان شریف تک کتنے افراد ہیں جو قضاء الہی سے اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے. کتنے مسلمان، ان کو رمضان کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. شعبان ان 2 مہینوں کے درمیان وہ واسطہ ہے کہ جو اگر ان کو نہیں پا سکتا، ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو جو رمضان شریف کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، تو بندے کو چاہیے شعبان المعظم کی برکتیں تو لوٹ لے. یہاں پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان سے تو بندہ مستفید ہو جائے. یہ ماہ مبارک کتنا عظیم ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضل رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الاذکار وفضل الشعبان علی سائر الشہور وفضل محمد علی سائر الانبیاء وفضل رمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ علی عبادہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام اذکار پر ہے. بھئی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں وہ قرآن سے افضل ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اور کلام اللہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ صفت الہی، وہ صفت خدا ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ کلام کسی بھی موصوف کی صفت ہے، اور جب صفت جب ہم دیکھیں گے تو موصوف کی عظمت اور شان کے مطابق اس کی صفت ہوگی۔ پھول ہے یہ موصوف ہے، خوشبو ہے اس کی صفت ہے۔ پھول موصوف ہے، وہ ذات ہے، اور خوشبو اس کی صفت ہے، یہ صفات میں سے آئے گا اس کے۔ اب اللہ کا قرآن کائنات کے سارے اذکار سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَفَضْلُ الشَّعْبَانِ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، سارے مہینوں پر شعبان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کے اوپر فضیلت۔ بھئی باقی مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں، باقی انبیاء بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن جو شان اور عظمت تیرے میرے سونے نبی کو ملی ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے نا جی۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہاں سارے نبیوں کی شان اپنی ہے، ہم کسی نبی کی شان کو گھٹاتے نہیں ہیں، لیکن جس کو اونچا کیا ہے، جس کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے، وہ میرا تیرا سونا نبی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول نے کیسا خوبصورت انالیسس کر کے آپ کو سمجھا دیا کہ ہر ایک مہینے کی شان اور عظمت اپنا مقام رکھتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، متوجہ ہو جاتے، اموال کی زکوٰۃ نکالتے۔ ہم تو رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں نا جی، رمضان آئے گا تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب تو ہمیں پتہ ہے نا جی رمضان المبارک میں تو جو ہے نا لوٹ کا، مہنگائی کا اور وہ ذخیرہ اندوزی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ابھی سے چیزیں جو ہے وہ شارٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رمضان میں آ کے ہم نے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے ہم نے چیزیں مہنگی کر کے بیچنی ہیں، ابھی سے جو ہے وہ قیمتیں اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، وہ شعبان المعظم کے اندر ہی اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے تاکہ رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے غریب مسکین لوگ اپنے لیے کھانے پینے اور اس کا اہتمام کر سکیں، ان کو کھانے کی فکر نہ ہو، رمضان میں صرف وہ اللہ کی عبادت کے اندر وقت کو صرف کر دیں۔ آج بھی جو ساتھی ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے نیکی کا ریشو بڑھ جاتا ہے، لیکن محتاج کی محتاجی کو بھی تو دیکھا جائے گا نا، کمزور کی کمزوری کو دیکھا جائے گا، غریب کی غربت کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ تو نہیں غریب کو ضرورت اب ہے، وہ بھوکا اب مر رہا ہے،
اور دیں گے آپ رمضان شریف میں، اس کو ضرورت اب ہے اور دیں گے آپ رمضان میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس مہینے میں بھی قبول کر لے تو کمال ہے، رمضان میں ریجیکٹ کر دے تو پھر بھی وبال ہے۔ بھائی جان قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی محتاج کا، کسی مسکین کا، کسی جو ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھا کرو یار، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا کرو، ان کے لیے کچھ شورش کا کھانے پینے کا سلسلہ ہو جائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی میری اماں جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت ہے، آپ نے روایت کیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ وشعبان المطہر ورمضان المکفر۔ شعبان میرا اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان پاک کرتا ہے اور رمضان خطاؤں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ کو روایت کہاں ملے گی؟ مسند فردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری فمن عظم شہر شعبان فقد عظم امری ومن عظم امری کنت له فرطا وذخرا یوم القیامہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی یقیناً اس نے میرے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے میرے حکم کی تعظیم کی قیامت کے دن میں اس کا پیش رو ہوں گا اور اس کے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بابا جس کے رہنما سن نبی ہو جائیں، جس کے رہنما، ہم جب کبھی کسی مقام پر جائیں نا جی، تو ہم میزبان سے کہتے ہیں آپ آگے چلیے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں ان راستوں کا علم نہیں ہے، آپ آگے چلیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے آگے آگے آقا چل رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے اس کے غلام چل رہے ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ باقی مہینوں میں حضور 3 روزے رکھتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان میں۔ تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی کیا حکمت؟ معلوم ہوا جب کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ سوال کر لینا چاہیے، اس بندے سے سوال کر لینا چاہیے، بالخصوص جب کوئی مذہبی شخصیت ہو۔ اب صحابہ کے سامنے حضور کی ذات تھی، صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ بعض ساتھیوں نے نا جی یہ بات نقل کی ہے، اب یہ سنن نسائی شریف کتاب الصیام کی یہ ہے حدیث پاک۔ بعض ساتھی کہتے ہیں یہ جو 15 شعبان کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شعبان المعظم میں یہ جو عبادات کی جاتی ہیں، 15ویں رات کی نصف شعبان کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بدعات میں سے ہے۔ وہ بیچارے قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں، ہاں جی، کنویں کے مینڈک ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں علمی وسعتیں کیا ہے، ہاں جی، شرعی وسعتیں کیا ہیں، تو وہ بیچارے اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اچھا جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلا یفطر حتی نقول ما فی نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطر العام ثم یفطر فلا یصوم حتی نقول ما فی نفسه ان یصوم العام وکان احب الصوم الیہ فی شعبان۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے شعبان المعظم میں، کہ ہمیں گمان ہوتا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال روزے نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کبھی روزے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب روزے نہیں رکھیں گے۔ اور پھر فرماتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ ان ماہ مبارک میں زیادہ تر روزے رکھیں۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے یہ وہ عظیم الشان ماہ مبارک ہے جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زیادہ تر روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ ہر ایک مہینے کا نام جب رکھا گیا تو اس ماہ مبارک کی عظمت اور شان اور اس میں ہونے والے واقعات کے پیش نظر ان ایام کا، ان شہور کا نام رکھا گیا۔ جیسا کہ میں نے پیچھے جنوری کے اندر آپ کو میں نے عرض کیا تھا، یہ جو نام آپ بولتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ کیوں نام رکھے گئے اور کن دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر ان کے نام رکھے گئے؟ اس لیے ان ناموں کو لینے کی بجائے آپ اسلامی نام لیا کیجئے، اور اس کا آپ کو میرے سوشل میڈیا پر وہ ساری تاریخ بھی مل جائے گی کہ کب کس نے کیسے اور کیسے کیا کیا نام رکھے۔ ان ایام کی بجائے آپ دوسرے ایام بولی کیجئے، محرم الحرام، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، جیسے اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو ان ماہوں سال کو آپ یاد کر لیں، بولنے میں اگر کریں گے تو ثواب بھی ہوتا رہے گا، اور ایک ہوتا ہے نادانی کے اندر کسی غلط بات کو رائج کرنا، اس سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام کیوں پڑا؟ کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، یا حرمت والے مہینے یعنی رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے منتشر ہو جاتے تھے۔ یہ فتح الباری کی 4 جلد ہے، 213 نمبر صفحے پر انہوں نے لکھا۔ عرب کے اندر اب تو آب زمزم کی وجہ سے برکتیں ہو گئی ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی کی لہریں ہیں۔ حضور کے بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد حضور کے صدقے میں اللہ نے آب زمزم کو دوبارہ جاری فرمایا۔ یہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ربیع الاول شریف میں، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر مبارک سے آب زمزم نکلا، ہاں جی، اور یہ پھر جاری رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور سے پہلے آب زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا تھا، مکے کے سارے خزانے چھپا دیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اور حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ دوبارہ جاری فرمایا تھا، میرے نبی کی آمد۔ تو ہم اب یہ کہیں گے کہ حضور کی آمد کے صدقے میں جو اللہ نے آب زمزم کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اس کی برکت سے آج عرب میں پانی ہی پانی ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے یہ تھل کا، ہمارے جو سندھ کا حال ہے، دور دور 5-5 میل پہ جب پانی لینے جاتی ہیں خواتین اور لے کے آتی ہیں، بڑی قلت تھی، اور وہ لوگ پھر احتراماً ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، پھر پانی اور ان معاملات کے اندر اپنا صرف کیا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کو انہوں نے شعبان کا نام دیا۔ یہ مہینہ اصلاً تو ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے، مگر شعبان بطور خاص اس کی 15ویں تاریخ کے متعلق ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل اور معاملات چل رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے یہاں پر ایک خاص مکتبہ فکر ہے، اور وہ مکتبہ فکر کہلاتا ہے معتزلہ، جنہوں نے سب سے پہلے 15 شعبان المعظم
کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس کا انکار کیا ہے، اور بڑے شد و مد کے ساتھ انہوں نے انکار کیا۔ آج رات انشاءاللہ تعالی العزیز ہم یہ 15 شعبان المعظم کے حوالے سے محفل پاک بھی کر رہے ہیں، میں اس میں تفصیل سے آپ کو میں عرض کروں گا۔ 14 روایات ہیں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات کے بارے میں۔ کتنی روایتیں؟ 14 روایتیں، اور یہ اتفاق، حسن اتفاق سمجھ لے، یہ حسن اتفاق کی ہے کہ جب بھی 15 شعبان آئی ہے حضور اما عائشہ کے پاس ہوتے تھے۔ حضور نے باریاں لگائی ہوئی تھی نا جی اپنی ازواج کی، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے کے پاس، اس طرح حضور نے اپنی ازواج کی باریاں لگائی ہوئی تھی۔ اور 15 شعبان المعظم کو حسن اتفاق سمجھ لے جب بھی آئی رات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس ہوتے تھے۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ روایتیں ام المومنین امی عائشہ کی آپ کو نظر آئیں گی۔ ان میں سے اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب امی عائشہ کے پاس آئے تو اماں جی کہتی ہیں کہ حضور نے نا اپنے حجرہ پاک میں سجدہ فرمایا، اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ میں دل میں یہ سوچنے لگی کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو میں نے آپ سرکار کے نا پیر مبارک کو ہاتھ لگایا۔ ایک روایت یہ ہے، یہ تفصیلاً میں رات کو انشاءاللہ عرض کروں گا اسی حوالے سے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اٹھی نا تو میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہیں پایا۔ یہ شب برات کی بات ہو رہی ہے، 15 شعبان کی رات کی جو آج کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسجد میں پایا، آپ وہاں پہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا۔ اب یہ ساری روایتیں مختلف روایتیں ہیں، مختلف سالوں کے اندر، ایک سال کی ہے، ایک دوسرے سال کی ہے، ایک تیسرے سال کی ہے، اس طرح مختلف روایتیں ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ سے الگ روایتیں ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے الگ روایتیں ہیں۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو، اگر ان حدیثوں کو یہ مانتے ہیں تو اس حدیث میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ حدیث بھی ماننی پڑے گی، وہ انشاءاللہ میں رات کو تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ تو یہ بھی ماننی پڑے گی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو جناب اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ او بابا، اللہ کے بندے، قرآن کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ ہاں جی، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ جو دور سے سنتا ہے وہ اللہ ہے؟ بھئی وہ نزول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سیاستہ کے اندر حدیثیں موجود ہے۔ پچھلی رات اللہ کی ذات ندا کرتی ہے، آسمان دنیا پہ نزول کرتی۔ بھئی وہ اس کی شان کے لائق، وہ جو مرضی کرے، وہ محتاج ہے کسی کا، وہ جدھر مرضی جلوہ گری کرے، وہ اس کی شان ہے، اس کی عظمت۔ تو اب اس کو انکار کرنے کے لیے انہوں نے ان احادیث کا سرے سے ہی انکار کر دی۔ راتوں کے لحاظ سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، کریم آقا جی نے فرمایا، خمس لیال لا ترد فیہن الدعوہ، اول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ الجمعہ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت 10ویں جلد کے 408 نمبر صفحے پر موجود ہے۔ اچھا جی، اور رقم کے لحاظ سے 2603 نمبر پر یہ روایت آپ کو ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پہلی جو رات ہے وہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ، یکم رجب المرجب، جیسے ہی یکم کا چاند چڑھا اس رات کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا۔ دوسری آپ فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں شب، سادہ لفظوں میں، ہمارے لفظوں میں شب برات،
شب برات کو جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسری شب جمعہ، جس کو ہم عرف عام میں جمعرات کی رات کہتے ہیں، عرف عام میں، جیسے کہ یہ ابھی گزشتہ جو رات گزری ہے یہ شب جمعہ کہلاتی ہے، ہم اس کو جمعرات کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں بھی جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چوتھی ہے شب عید الفطر، جس کو عرف عام میں ہم چاند کی رات کہتے ہیں، یکم شوال المکرم کی رات۔ رمضان شریف کا جب مہینہ ختم ہوا، چاند رات ہوئی، یکم شوال کی وہ رات ہوتی ہے، اس رات میں بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور پانچویں شعبان یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، 10ویں قربانی کی رات کہہ لو، قربانی کی رات میں اللہ تعالیٰ، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اب ایمان سے بتاؤ، پھر ہم ان راتوں میں اگر دعائیں کریں، مل کر ذکر و اذکار کریں، تو پھر یہ کیا برا ہو گیا؟ ہاں، ڈھول بجانا برا ہے، پٹاخے بجانا برا ہے، حرام خوری کرنا برا ہے، چغلی کرنا برا ہے، کینہ رکھنا برا ہے، شرابیں پینا برا ہے، آتش بازی کرنا برا ہے۔ جو برا ہے وہ نہیں چھوڑنا، جو اچھا ہے، بھئی مسجد میں آ کے کوئی سگریٹ پھونک سکتا ہے، کوئی شراب پی سکتا ہے، کوئی نشہ کر سکتا ہے، کوئی بیڑی پان کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ جتنی دیر بیٹھا ہے کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا، اذکار کرے گا، نفل پڑھے گا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کوئی درس و واعظ سنے گا، کوئی واعظ و نصیحت سنے۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ بخشش کے بہانے، یہ سارے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی چیزیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس رات میں آ کر عبادت کرتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے جس شے کو ہم اس صلاۃ الخیر، بعض لوگ نفل پڑھتے ہیں، میں انشاءاللہ تفصیلاً رات کو بھی عرض کر دوں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، من احیی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو بندہ بھی ان راتوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ لیلۃ الترویح ولیلۃ العرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، جس نے 5 راتوں میں جا کر عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک شب ترویحہ، شب ترویحہ کون سی ہے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی بتائے، شب ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ شب ترویحہ کہتے ہیں 8ویں ذی الحجہ کو، شب ترویحہ 8ویں ذی الحجہ کو، اس کو شب ترویحہ کہتے ہیں۔ دوسری شب عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، اور تیسری قربانی کی رات 10ویں ذی الحجہ، چوتھی شب عید الفطر، اور 5ویں ہے جی 15ویں شعبان المعظم۔ 15 شعبان المعظم کو جو بندہ عبادت کرے، رات جاگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور عرض کروں، اکثر نہ آپ کو نوافل کی وہ تبلیغ کرتے ہوئے ملیں گے کہ آپ اتنے نوافل پڑھیے۔ صلاۃ الخیر کا بڑا ذکر آتا ہے، صلاۃ الخیر کہ 100 نوافل ہیں، آپ نوافل پڑھیے، اس میں سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، سورہ اخلاص شریف پڑھیے، اور کوئی 14 نفل آپ کو بتائے گا، کوئی 10 نفل بتائے گا، کوئی 4 نفل بتائے گا، کوئی کس طرح سے۔ میں اپنا ایک عرض کرتا ہوں، نفل پڑھیں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، لیکن کل قیامت والے دن آپ سے نفلوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، نفل پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے۔ تو پھر اس رات کیا کیا جائے؟ اس رات یہ کیا جائے جتنے بھی زندگی میں آپ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان راتوں میں بجائے اس کے کہ 100 نفل پڑھنے ہیں، وہ 100 نفل ہو گئے 50، اگر فجر کی نمازیں رہ گئی ہیں تو 50 تو بن گئی نا، 50 فجر کی نمازوں کے فرض تو آپ کے سر سے اتر جائیں گے۔ اس رات غور و فکر کرنے کی رات ہے۔ آپ اس رات بیٹھ کے اپنا حساب کیجئے کہ میری زندگی کی اس وقت تک عمر کتنی ہو چکی ہے، اس میں سے جب تک آپ بالغ نہیں ہوئے اس زمانے کو مائنس کر دیں، اور وہ زمانہ جس سے آپ نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اس زمانے کو
پیریڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ یہاں سے میں نے باقاعدہ نماز شروع کی ہے، اس عمر میں بالغ ہوا تھا، 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال جب بھی آپ بالغ ہوئے تھے، وہ بالغ ہونے کے دور سے لے کر باقاعدہ نماز پڑھنے کے زمانے تک وہ دورانیہ آپ کاؤنٹ کر لیں کہ یہ بنتا ہے جی 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال، وہ 10 سال جتنے بھی ایام بنے 365 دن ہو گئے، ایک 365 کو آپ ضرب دیں گے 5 کے ساتھ تو آپ کے پاس وہ پوری نماز کی لسٹ آ جائے گی۔ یہ دن میں 5 نمازیں فرض، بلکہ 6 کر لیں، کیونکہ وہ وتر بھی جو ہے نا واجب ہے، وتر بھی واجب ہے، وہ بھی ادا کریں گے۔ تو اب اس کو آپ تقسیم 5 پہ کریں گے تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا۔ بھائی اتنی 365 جو ہے میری فجر کی نمازیں ہیں جی، اتنی ہی میری ظہر کی نمازیں ہیں جی، اتنی میری عصر کی ہیں، اتنی مغرب کی، اتنی عشاء کی، اتنے وتر۔ تو بجائے اس کے، یہ میرا ایک مشورہ ہے، میں آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا کہ ایسا ہی کرو، لیکن یہ ایک میری طرف سے مشورہ ہے کہ عبادت تو کرنی ہے نا، نفل کی بجائے جب فرض ادا کریں گے ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، ان نوافل کو چھوڑ کے جو آپ فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہ فرائض کی ادائیگی پر اللہ آپ کو اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں، وہ نوافل سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی، اور نماز بھی اتر گئی۔ اب وہ آپ پڑھ لیجئے، اگر 100 نفل پڑھتے ہیں، ہاں جی 50 نمازیں اپنا فجر کی تو ہو جائیں گی نا۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی نماز قضا ہوئی ہے اسی طرح ادا کیجئے، یعنی اسی طرح سنت بھی پڑھیے، اسی طرح فرض بھی پڑھیے، اسی طرح واجب بھی پڑھیے، یہ اسی طرح۔ لیکن جو فتویٰ ہے وہ اسی پر ہے کہ فرائض اور واجبات یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی معاف نہیں ہوں گی جب تک آپ ادا۔ اچھا، بعض آپ کو نا جی ایسے تبلیغ کرتے ہوئے بھی ملیں گے کہ یہ 2 پڑھ لیں آپ صلاۃ التوبہ کے نام سے، یا اس طرح قضائے عمری، یاد آ گیا، قضائے عمری کے نام سے آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ قضائے عمری کے نوافل ادا کر لیجئے، آپ کی ساری زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بعض ساتھی اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے، وہ نفلی نماز ہے، نفل کا آپ سے سوال نہیں ہونا، نفل کا سوال آپ سے فرض کا ہونا ہے، سوال آپ سے واجب کا ہونا ہے، وہ ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ان ایام میں یہ جو خاص راتیں آ گئی ہیں، ان راتوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس رحمت کی ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو کہ فرض بھی ادا ہو رہے ہیں، درس و واعظ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا، ایک مثال آپ ساری، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ایک حد تک محفل کریں گے، 2-3 گھنٹے تک کی محفل کریں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اتنا کر کے درس و واعظ کا سلسلہ کر کے میرا انشاءاللہ تعالی العزیز مغرب کے بعد عشاء تک ریڈیو پاکستان میں پروگرام ہے، عشاء میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا ادھر، آتے ہی ہم تلاوت شروع کریں گے، 2-4 نعتیں پڑھیں گے، کچھ درس و واعظ کا سلسلہ ہوگا، پھر ختم پاک پڑھ کے ہم لنگر شریف تقسیم کر دیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے، آگے میرے رب نے جو چاہا پروگرام وہی ہوگا جو رب کی مرضی۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ اگر آپ یہ رات عبادت کر سکے تو سبحان اللہ، کیا ہی بات، لیکن اگر عبادت ساری رات نہیں کر سکتے، 2 بجے 3 بجے نیند آ جائے گی اور فجر رہ جائے گی، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ ساری رات عبادت کر کے جب 3 بجے تک پہنچنا ہے پھر نیند کا غلبہ اتنا آ جائے کہ فجر ہی رہ جائے، ایسا نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لینا، جتنی اللہ توفیق دے نفل پڑھ لینا 2، یا جتنی محفل میں بیٹھ سکو اتنی دیر بیٹھ لینا، درس و واعظ سن لینا اور جا کے کھانا شانا کھا کے سو جانا۔ فجر کی نماز باقاعدہ اٹھ کے جماعت کے ساتھ ادا کر لینا، اہتمام کے ساتھ، اس کا فائدہ یہ ہوگا ساری رات کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ ادھر عشاء کی نماز با جماعت آپ پڑھیں گے، ادھر فجر کی جماعت آپ با جماعت پڑھیں گے، تو ساری رات کی عبادت کا ثواب آپ کے ذمہ آ گیا۔ ہاں جی، تو یہ نہیں کرنا نفل کے پیچھے فرض چھوڑ دینا۔ یہ چند باتیں انتہائی اہم ترین ضروری تھیں تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی العزیز جیسا ہماری روایت ہے، ہم محفل پاک بھی کریں گے، لنگر شریف بھی تقسیم کریں گے،
اللہ وحدہ لا شریک، یہ سورہ بقرہ شریف کے اندر آخری آیات مقدسات ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بہت زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کی آیات کے اوپر بیان کیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں۔ ہم یہ جو اہتمام کرتے ہیں، جو ساتھی حصہ ڈالنا چاہیں وہ لازمی اس میں حصہ ڈالیے گا، تاکہ آپ کا بھی حصہ بیچ میں شامل ہو جائے گا، خلق خدا کھائے گی اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے، جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا کوئی سلسلہ ہو جائے، کیونکہ اکثر ہم دعا نہیں کرتے۔ ان محافل میں آ کے چلو سارے ہی مل جاتے ہیں، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اس میں حصہ لیا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔